بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روح کی سسکتی بلکتی اذیت ناک داستان حیرت، جو کہ خود پر بیتی ناقابل فراموش اور ناقابل یقین حالات سے ہر پل ہر لمحہ بے چین رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے دیہات سے ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اسی شوق کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے اماں ابا سے اجازت طلب کر کے شہر آ گیا اور میٹرک سے آگے کی تعلیم شہر میں حاصل کرنے لگا۔ شہر میں ابا کے دوست رحیم چاچا کی کریانے کی بہت بڑی دکان تھی۔ ان کے ساتھ دکان پر کام بھی کرتا اور رات دکان میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ رحیم چاچا کا گھر دکان کے ساتھ ہی تھا۔ ان کے گھر سے کھانا بن کر میرے لیے آ جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے شہر میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ اماں ابا بھی مطمئن تھے۔ کچھ پیسے بھی اپنی تعلیم اور ضروری اخراجات سے بچانے کے بعد گھر بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ چھٹیوں میں اماں ابا کے پاس گاؤں بھی چلا جاتا تھا۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر دکان کھول دیتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کالج جاتا۔ واپس آنے پر دکان میں ہی بنے باتھ روم میں بات لے کر تھوڑا آرام کر کے پڑھتا بھی رہتا، ساتھ ساتھ گاہکوں کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا۔ رحیم چاچا کی دو ہی بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی جس کا نام انم اور چھوٹی بیٹی کا نام سمن تھا۔ میں ان دونوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں رحیم چاچا کی عزت کرتا تھا، وہ میرے محسن تھے۔ رحیم چاچا کے کہنے پر میں انم اور سمن کی پڑھائی میں اکثر مدد کرتا رہتا تھا۔ انم قدرے معصوم اور سادہ طبیعت کی مالک تھی، جبکہ سمن اتنی ہی چنچل اور شوق تھی۔ رحیم چاچا کی بیوی کا انتقال گاؤں میں ہی ہو گیا تھا۔ جب انم اور سمن چھوٹی تھی تو وہ اپنا گھر اور زمین بیچ کر شہر آ گئے تھے تاکہ شریک حیات کی جدائی کم محسوس ہو۔ شہر آ کر ایک گھر اور دکان خرید لی تھی۔ دن رات کی محنت سے دکان کافی چلنے لگی تھی۔ اب میرے آنے سے بھی رحیم چاچا کو سہارا مل گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے دن رات سخت محنت کے بعد میں نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا تھا۔ انم کا انٹر بھی مکمل ہو چکا تھا۔ انم نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، جبکہ سمن نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں ملازمت کی تلاش میں تھا کہ کوئی اچھی سی ملازمت مل جائے تو میں اماں ابا کو رحیم چاچا کے پاس بھیج سکوں اور انم کے رشتے کی بات کر کے انم کو اپنی شریک حیات بنا سکوں۔ انم کی محبت میرے دل میں مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ انم بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ ایک دن انم میرے پاس دکان پر کھانا دینے آئی۔ میں حیران تھا کیونکہ ہمیشہ رحیم چاچا ہی کھانا لے کر آتے تھے۔ میں نے انم سے پوچھا، انم آج تم آئی ہو؟ رحیم چاچا خیریت سے تو ہیں؟ آج صبح سے بھی وہ دکان پر نہیں آئے۔ ابا کو کل رات سے بخار ہے، اس لیے ابا نے کہا ہے کہ تمہیں کھانا دے آؤں اور تم کھانے سے فارغ ہو کر ابا کو ڈاکٹر کے کلینک لے جانا۔ انم تم یہ کھانا لے کر واپس گھر جاؤ، میں ڈاکٹر صاحب کو گھر لے کر آتا ہوں۔ دکان بند کر کے، پہلے ہی چاچا کی طبیعت خراب ہے، تم گھر جاؤ۔ میں نے جلدی جلدی دکان بند کی، محلے کے کلینک سے ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا۔ رحیم چاچا بخار میں تپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد چند دوائیں لکھ کر دیں۔ میں ڈاکٹر کو کلینک چھوڑ کر میڈیسن کے ساتھ کچھ فروٹس لے کر گھر پہنچا۔ چاچا کو دوائیاں کھلائیں اور ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ چاچا مجھ سے بے حد خوش تھے۔ چاچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کمال بیٹا، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کی لاج رکھو گے۔ جی چاچا، آپ بولیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ تو میرے محسن ہیں۔ کمال بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میرے دیکھے بھالے ہو، اس لیے میں تم سے خود بات کر رہا ہوں۔ تم اپنے ابا کو یہاں بلا لو اور انم سے شادی کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ سمن کا انٹر ہوتے ہی کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی بھی کر دوں گا۔ اپنی زندگی میں یہ کام کر دینا چاہتا ہوں۔ رحیم چاچا کی بات سن کر میرے تو دل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنی آسانی سے مجھے میری محبت مل جائے گی، سب کچھ اتنا سہل ہوگا، میں نے سوچا نہ تھا۔ مجھے گہری سوچوں میں دیکھ کر رحیم چاچا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا کمال، کیا سوچ رہے ہو؟ تم شریف الدین سے بات کرو گے نا؟ جی چاچا، میں آج ہی ابا کو فون کر کے یہاں بلا لیتا ہوں اور چھوٹی سی رسم کر کے شادی طے کر دیتے ہیں۔ میں خوش ہوں چاچا آپ کے اس فیصلے سے، بس میں آج ہی اماں ابا کو فون کر کے یہاں بلا لیتا ہوں۔ رحیم چاچا خوش ہو کر بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ ابا میری
کال ملتے ہی خوشی سے جھومنے لگے۔ ابا اور رحیم چچا کی دوستی رشتہ داری میں بدلنے والی تھی۔ ابا نے تو فوراً ہی گاؤں کی مشہور مٹھائی کی دکان سے مٹھائی کا آرڈر بک کروا لیا۔ ضروری سامان اماں کے ساتھ جا کر خرید لائے۔ اماں ذرا خوش نہ تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہر میں پلی بڑی انم کیسی ہوگی یہ سوچ سوچ کر بھی ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹا جمال ہے جس کو آوارہ گردی کے علاوہ کچھ نہ آتا تھا۔ پڑھنے لکھنے سے وہ کوسوں دور تھا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ دن بھر مٹر گشت کرتا پھرتا تھا، اس لیے ابا کو مجھ سے ہی امیدیں تھیں۔ اماں ابا اور جمال اگلے روز ہی شہر آ گئے۔ ابا بہت خوش تھے۔ رحیم چاچا نے ایک چھوٹا سا پروگرام ارینج کیا تھا اور محلے کے چند لوگوں کو بلا کر منگنی کی رسم طے کر دی تھی۔ انم بھی بہت خوش تھی۔ جمال کی نظریں سمن پر تھیں۔ سمن اپنی عادت کے مطابق شوخ اور چنچل انداز میں ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ رسم کے اگلے روز ہی اماں ابا اور جمال واپس گاؤں چلے گئے۔ میرے ایک کالج کے دوست کے والد صاحب کا دبئی میں ہوٹل تھا، وہاں انہیں ایک شخص کی ضرورت تھی۔ میرے دوست عمران نے مجھ سے کہا، کمال میرے ابو کا دبئی میں ہوٹل ہے، انہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، میں دبئی جا رہا ہوں، تو نے مجھ سے جاب کا کہا تھا، اس لیے تجھ سے پوچھنے چلا آیا کہ تو بھی چل، 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، سیلری بھی اچھی دیں گے، اور ہاں اگر شادی کر لینا تو بھابھی کو بھی اپنے ساتھ لے چلنا دبئی، تیری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ عمران کی بات سن کر میں مزید خوش ہو گیا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ پہلے انم کا ساتھ مل گیا، پھر اب ایک بہت اچھی جاب آفر ہے۔ میں نے عمران سے کہا، یہ تو بہت اچھی آفر ہے، میں آج ہی اپنے پاسپورٹ کا انتظام کرتا ہوں اور یہ خوشخبری اپنی فیملی کو سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کل تو میرے ساتھ چل، میں بھی اپنا پاسپورٹ بنوانے جا رہا ہوں، کل ملتے ہیں، خدا حافظ۔ عمران کے جانے کے بعد ہی میں نے کال کر کے ابا کو یہ خوشخبری بتائی۔ گاؤں میں پوری فیملی خوش تھی کہ اتنا اچھا جاب کا آفر آیا ہے۔ انم بھی خوش تھی اور جدائی کا سن کر تھوڑی اداس بھی تھی، مگر میں نے اسے اپنے سنہری مستقبل کا بتا کر راضی کر لیا تھا کہ 2 سال بعد ہم شادی کر کے سکون سے رہیں گے۔ رحیم چچا کے ساتھ ساتھ اماں ابا اور جمال سبھی خوش تھے کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ میں بھی اپنے اور انم کے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی روز سے میں نے پاسپورٹ بنوانے اور شاپنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اماں ابا سے گاؤں میں مل آیا۔ جمال کو اماں ابا کے خیال کی تاکید کے ساتھ ساتھ رحیم چاچا کی خیریت دریافت کرنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ انم کو خدا حافظ کہہ کر میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شروع میں روزانہ انم سے بات کرتا، چند مہینوں کے بعد مجھے عمران کے ابو نے مزید ذمہ داری دے دی اور سیلری میں بھی اضافہ کر دیا، اس لیے انم سے کم بات ہوتی تھی۔ بس میں زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر کے پاکستان آنا چاہتا تھا تاکہ انم کو مکمل طرح سے اپنا بنا سکوں۔ 1.5 سال تک انم سے بات ہوتی رہی، پھر میں مصروفیت کے باعث اماں ابا سے بھی بات نہ کر سکا۔ 6 مہینے تک میرا کوئی رابطہ نہ تھا۔ اب میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے 2 سال مکمل ہونے پر میں پاکستان بغیر اطلاع کے پہنچ گیا۔ سب سے پہلے رحیم چاچا کے گھر پہنچا تو وہاں تالا لگا تھا۔ دکان پر پہنچا تو وہاں کوئی اجنبی آدمی تھا۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم جناب، یہ تو رحیم چچا کی دکان ہے نا، آپ یہاں؟ میری ادھوری بات کا جواب دیتے ہوئے وہ بولا، بھائی صاحب یہ دکان میں نے خرید لی ہے، اب یہ دکان میری ہے اور میں کسی رحیم چاچا کو نہیں جانتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ دکان تو رحیم چچا کی تھی، پھر کس نے بیچی یہ دکان؟ یہ دکان میں نے اس دکان کے مالک جمال نامی لڑکے سے خریدی ہے۔ میں جمال کا نام سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اس دکان کا مالک اور جمال؟ میں نے اس سے مزید پوچھا، اس گلی میں جو کارنر کا مکان ہے اس میں تالا لگا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں رہنے والے اب کہاں ہیں؟ معاف کرنا بھائی، میں نے 6 مہینے پہلے ہی دکان خریدی ہے، پچھلے 6 مہینے سے یہ گھر خالی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، جتنا میں جانتا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے افسردہ کر دیا تھا، کئی سوالوں نے دماغ میں بسیرا کر لیا تھا۔ اب میں ہر حال میں اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ جمال سے دکان کے مالک ہونے اور بیچنے کی حقیقت جان سکوں۔ اگلے روز میں اسٹیشن پہنچا، پہلی گاڑی کے ٹکٹ خرید کر اپنے گاؤں پہنچا۔ گھر کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، میں ہر مہینے خوب سارے پیسے جو بھیجتا تھا، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اماں ابا خوشی سے میرے گلے لگ گئے۔ ابا خوشی سے بولے، کمال میرا بچہ، تمہیں پورے 2 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اماں بولی، بیٹا تو نے آنے سے پہلے ایک فون تک نہیں کیا، میں تیری پسند کا کھانا بنا کر رکھتی، چل تو ہاتھ منہ دھو لے،
میں تیرے لیے ابھی کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ مجھے بھوک تو بہت لگی تھی، مگر مجھے امن، سمن اور رحیم چاچا کا خیال رہ رہ کر آ رہا تھا۔ میں نے اماں کے کچن میں جاتے ہی ابا سے پوچھا، ابا رحیم چاچا کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ اور امن سمن تو ٹھیک ہے نا؟ میں ان کے گھر گیا تھا مگر وہاں تالا لگا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ میرے سوال پر ابا چونک پڑے اور بولے، پہلے جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کچھ کھا لو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اور ابا کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میرا دل تھا کہ کہیں لگتا ہی نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستا رہا تھا کہ میں اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہوں۔ پورے 6 مہینے تک انم اور رحیم چاچا سے کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ آخر انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اور میں ان لوگوں سے رابطہ تک نہ رکھ سکا۔ انم کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ابھی خود سے کلام ہی کر رہا تھا کہ جمال میرے روم میں آ گیا۔ وہ مجھے سلام کر کے میرے گلے لگ کر بولا، السلام علیکم بھائی، کیسا ہے؟ کیا حال احوال ہیں؟ آنے سے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں ایئرپورٹ پر خود لینے آ جاتا، اب تو کار بھی ہے اپنے پاس۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، جمال میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کہ تم نے رحیم چاچا کی دکان کیوں بیچ دی؟ تو بھائی پہلے تو ہم سب سے ملنے سے پہلے ان کے گھر گیا تھا، تجھ سے ملنے کا حق پہلے تو ہمارا تھا نا۔ دیکھ جمال، میری بات کو ٹال مت، یہ بتا کہ تو نے رحیم چاچا کی دکان مالک بن کر بیچ دی ہے۔ بھائی تجھے کچھ پتا نہیں کہ تیرے بعد یہاں کیا کیا ہوا ہے، بس سب کچھ بھول جا۔ خالہ کی بیٹی رقیہ سے اماں نے تیری شادی طے کر دی ہے، بہت جلد تیری شادی رقیہ سے ہونے والی ہے۔ اپنی شادی کی تیاریاں کر اور اپنی زندگی پھر سے شروع کر۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو جمال؟ مجھے صاف صاف بتا کہ آخر رحیم چاچا اور ان کی دونوں بیٹیاں کہاں پر ہیں؟ میرے سوال پر جمال غصے سے بولنے لگا، تیرے جانے کے بعد سمن سے میری شادی چچا نے طے کر دی، اماں ابا بھی راضی ہو گئے تھے، مجھے سمن اچھی لگی، میں نے بھی حامی بھر لی، لیکن پتہ چلا کہ سمن کے کالج کی دوست کا بھائی اس کا یار تھا۔ سمن اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چاچا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہاسپٹل میں چاچا نے سمن کی کرنی پر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے اپنا گھر اور دکان میرے نام کر دی۔ چاچا ایسی حالت میں خدا کو پیارے ہو گئے، میں نے دکان بیچ کر ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ اماں اور میں انم بھابھی کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر آئے، گھر کو تالا لگا کے، لیکن انم بھابھی کو ایک رات سمن کی کال آئی، وہ ہم سب کو بتائے بغیر سمن کے پاس چلی گئی۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، انم بھابھی کی میرے پاس کال آئی، اس نے کہا، جمال تم میرا میسج کمال کو دے دینا، میں سمن کے ساتھ ہوں، اس کے شوہر کے دوست سے میں نے نکاح کر لیا ہے، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں، کمال نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اس لیے میں کمال سے اپنے تمام رشتے توڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ کمال سے کہنا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے اور وہ بھی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی شروع کرے۔ جمال کی باتوں پر مجھے ذرا یقین نہ تھا، جمال جیسا آوارہ اوباش لڑکا، سمن جیسی شوخ چنچل پڑھی لکھی لڑکی شادی کے لیے ہاں کرتی ہی نہیں، پھر اس نے ہاں کر کے کسی اور کا ہاتھ کیوں تھام لیا؟ سمن شوخ اور چنچل ضرور تھی مگر بد کردار نہیں تھی، میں نے ایک عرصہ تک ان لوگوں کے ساتھ قیام کیا تھا اور انہیں پڑھایا تھا، سمن ایسی ہرگز نہ تھی، پھر انم اور مجھ سے بے وفائی کرے ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اماں ابا نے جمال کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، بیٹا کمال جمال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں تو خود یقین نہیں تھا کہ انم ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بغیر بتائے یہاں سے چلی جائے گی۔ اماں بولی، اب افسردہ ہونا بند کر بیٹا، میں نے اپنی بہن جمیلہ سے تیرے اور رقیہ کے رشتے کی بات کر لی ہے، کل ہی تیری منگنی کر کے اسی مہینے شادی کرتے ہیں۔ میں نے اماں سے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اماں پلیز چپ ہو جائیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری بات سنتے ہی ابا جمال کو لے کر میرے کمرے سے چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں کافی دیر تک روتا رہا اور روتے ہوئے کسی پہر نیند کی آغوش میں چلا گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نیند میں بہت بے چین رہا تھا، مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے تھے، بہت سی لڑکیاں آہوزاری کرتی نظر آ رہی تھیں، وہ درد بھری آواز میں رونا بین کرنا۔ میں خواب کے عالم میں کسی ایک ہوٹل میں خود کو دیکھ رہا تھا، اس ہوٹل کے روم 404 میں ان بیچاری لڑکیوں کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں ان لڑکیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سب انجان تھی۔ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے آگے جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور جیسے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے دیکھا، سمن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس ہوٹل میں اور اس کمرے میں اتنی لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں اور تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی،
کمال بھائی، یہ تمام مظلوم لڑکیاں اپنی عصمت دری پر آنسو بہا رہی ہیں، میری عصمت بھی لوٹ لی گئی ہے، آپ ہی کو بچا لیں ورنہ وہ بھی میری اور ان سب لڑکیوں کی طرح ماری جائیں گی، آپ ہی کو بچا لیں۔ سمن کی بات سنتے ہی میں عالم خواب سے جاگ اٹھا اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے اس طرح سمن کا خواب آنا اور انم کو بچانے کا کہنا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ساری رات سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا تھا، سو نہیں سکا۔ کمال بیٹا چل کر تھوڑا سا کھانا کھا لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اور کمرے میں ہی لیٹا ہوا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ جمیلہ کی لڑکی رقیہ سے تیری منگنی کر دوں۔ آج جمیلہ آنے والی ہے، رات کے کھانے پر رقیہ بھی ساتھ آئے گی، تم اسے دیکھ لینا، مل کر بات کر لینا، کئی سال پہلے دیکھا تھا تو نے اسے۔ میں اپنے بیڈ پر کروٹ لیے لیٹا ہوا تھا، اماں کی باتیں سن کر بیٹھتے ہوئے بولا، اماں اتنی جلدی یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے کچھ وقت تو دیں۔ آوارہ بد کے دار شہری لڑکیاں تھی، بھاگ گئیں اپنے آشناؤں کے ساتھ، میری دونوں لڑکوں کی زندگیوں میں زہر گھول کر رکھ دیا۔ خدا غارت کرے ان دونوں کو، خدا کبھی خوشیاں نصیب نہ کرے ان کو۔ اماں اس طرح بددعائیں تو نہ دیں، وہ دونوں ایسی ہرگز نہ تھیں۔ یقیناً کچھ غلط ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک عرصہ ان لڑکیوں کے ساتھ گزارا ہے، وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتی، ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے جس کا میں پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ عمران کو کال کر کے میں نے کہا، عمران یار مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ عمران بولا، ہاں بول کمال، کیسی مدد چاہیے؟ تو اپنا دوست ہے، میں حاضر ہوں، بول۔ یار عمران میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، مل کر بات کروں گا۔ تو اپنے گاؤں میں ہے نا ابھی؟ ہاں، میں آج رات بائی کار تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے رہنے کا انتظام تجھے کرنا ہوگا، بس تو آ جا۔ کمال اپنا گھر بہت بڑا ہے، ایک روم تیرے لیے صاف کروا دیتا ہوں، تو بس آ جا، چند گھنٹوں میں تیرے گھر ہوں گا، بس میں بھی نکل رہا ہوں یہاں سے۔ وہ بولا۔ عمران نے خدا حافظ کر دیا۔ میں نے گھر آ کر اپنے چند کپڑے اور ضروری سامان ایک بیگ میں رکھا، کار کی چابی لے کر ابا کو بتایا، میں ضروری کام سے عمران کے گھر جا رہا ہوں، دبئی ایک کنسائنمنٹ بھیجنا ہے تو عمران نے مجھے بلایا ہے۔ ابا جاب کا مسئلہ ہے اس لیے ضروری جانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں نہ جاتا۔ ابا بولے، اب اگر بات جاب کی ہے تو جانا پڑے گا۔ اماں بولی، جمیلہ اور رقیہ جو آ رہی ہیں۔ میں نے پیار سے اماں سے کہا، اماں دبئی سے اتنے اچھے پیسے کما کر بھیجتا رہا ہوں، گاؤں میں سب سے اچھا اور مضبوط گھر ہمارا ہے، گاڑی بھی ہے، یہ سب جاب کی وجہ سے ممکن ہوا ہے نا، مجھے جاب ہی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا، اور ہاں رقیہ سے شادی بھی کر لوں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، بس ابھی مجھے جانے دیں، ضروری کام نہ ہوتا تو میں نہ جاتا۔ اپنے مطلب کی بات سن کر اماں خوش ہو گئیں۔ جمال بھی میری باتیں سن کر قدرے مطمئن سا لگ رہا تھا۔ جمال میرے قریب آ کر بولا، بھائی یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کر رہا ہے، اب زندگی میں تو بھی آگے بڑھ میری طرح۔ میں نے سمن کی بے وفائی کو کب سے بھلا دیا ہے۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا اور کار ڈرائیو کر کے عمران کے گھر پہنچ گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عمران کو میں نے تمام باتیں بتائیں، کیونکہ عمران میری اور انم کی محبت کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ دبئی میں عمران سے انم کی باتیں کرتا تھا۔ اچانک امن، سمن اور رحیم چاچا کا جان کر عمران بھی اچنبے میں پڑ گیا تھا، پھر اس خواب کا سن کر وہ بھی حیران تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر عمران بولا، دیکھ کمال، جس طرح تو بتا رہا ہے کہ جمال اوباش آوارہ قسم کا لڑکا ہے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا تیرا جائز ہے، اور پھر انم بھابھی صرف جمال ہی کو فون کیوں کریں گی؟ وہ شریف الدین انکل یعنی میرے ابا کو بھی کال کر سکتی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ عمران ایک بات اور کہ سمن جیسی خوش شکل خوش مزاج لڑکی جمال جیسے لڑکے سے شادی کے لیے ہاں کیسے کر سکتی ہے؟ جمال کو نہ کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی، چرسی موالی بندہ ہے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، تو آرام کر، ہم کل رحیم چاچا کے متعلق محلے میں جا کر پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آس پاس کے رہنے والے کچھ بتا سکے۔ عمران کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ابھی سوئے ہوئے مجھے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کل والا وہی خواب نظر آیا۔ وہی ہوٹل کیفے نزنر کے نام سے بنا ہوا تھا، عجیب عجیب طرح کے آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، شراب پی رہے تھے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ان سیڑھیوں میں میں خود کو اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ اوپر کافی کمرے بنے ہوئے ہیں، ان کمروں کے باہر نمبر لکھے۔ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ روم نمبر 404 میں لڑکیوں کی آوازیں سن کر میں اندر جاتا ہوں۔ لڑکیاں بری طرح رو رہی ہیں، میں دیکھ نہیں پا رہا ان کو، وہ زخمی بھی ہیں اور بے لباس بھی۔ سامنے گھٹنوں میں سر دیے سمن بے لباس بیٹھی ہے۔ میں نے جلدی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اسے اڑا دی تو وہ روتے ہوئے بولی، کمال بھائی یہ کیسی محبت ہے آپ کی، کیوں میری آپی کو اب تک نہیں بچایا اس ظالم سے؟
उन्हें बचा लें। किससे बचा लूं? समन कौन जालिम है? मुझे उसका नाम बताओ। अनम इस वक्त कहाँ है? और तुम इस तरह इस होटल के रूम में इन लड़कियों के साथ और बेलिबास क्यों हो? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरे सवाल पर समन ने मुझे देखा और रोते हुए बोली, कमाल भाई, मैं और ये सब लड़कियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमें बेआबरू करके पहले प्रोस्टिट्यूशन के काम में ज़बरदस्ती धकेला गया। जब हमने एहतजाज करने की कोशिश की तो इस रूम में लाकर हमें जान से मार दिया गया। हम सब मर चुकी हैं। इस रूम के सामने वाली दीवार पर जो बड़ी सी पेंटिंग लगी है ना, इसके पीछे एक खुफिया दरवाज़ा है। इस दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ उतरकर 20 मिनट में हम सबको मारकर गड्ढा खोदकर घड़े में दबा दिया गया है। हम सब एक ही गड्ढे में हैं। आप ये काम रुकवा दें। कई मासूम लड़कियों को अगवा करके प्यार का झांसा देकर इस काम में लगाया जाता है। जो एहतजाज करती हैं उन्हें मार दिया जाता है। अनम आपी को बचा लें। उन्हें भी इस आदमी ने इस गंदे काम के लिए बेच दिया है। अगर उन्हें वक्त पर ना बचाया गया तो उन्हें भी यहाँ लाकर मारने के बाद उन्हें भी गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ हो गया तुम दोनों के साथ और मुझे पता तक नहीं चला। समन, मुझे बताओ वो कौन आदमी है? मैं उसे जान से मार दूंगा। कमाल भाई, आप सबसे पहले इस होटल तक पहुंचे। इसमें कोई एक आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़े गैंग शामिल है और उस गैंग को 2 आदमी ऑपरेट करते हैं। उनमें से एक का आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। समन, मुझे बताओ कौन है वो खबीस इंसान? मुझे बस एक बार उसका नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। सबसे पहले उस होटल तक पहुंचे। समन बोली। मैं नींद में बुड़बुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे उसका नाम बताओ समन, मुझे उसका नाम बताओ। मेरे कमरे के पास से गुजरते हुए इमरान अंदर आ गया। मेरी आवाज़ सुनकर मुझे जगाकर बोला, कमाल क्या हुआ है? नींद में क्या बुड़बुड़ा रहा है? उठ जा, सुबह के 9 बज गए हैं। तेरे कमरे से तेरी आवाज़ें आ रही थी तो मैं आ गया। तो नींद में क्या बुड़बुड़ा रहा था? मैंने रात ख्वाब में फिर से समन को देखा। उसने मुझे बताया कि कोई गैंग मासूम लड़कियों को अगवा करके प्यार का झांसा देकर बहला फुसलाकर प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं और जो लड़कियां यहाँ गलत काम करने से इनकार करती हैं, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करती हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है। कैफ़े नज़ीर नामी होटल है जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से लोग खाने पीने में मसरूफ़ हैं। साइड कॉर्नर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो ऊपर रूम की तरफ जाती हैं। बहुत सारे रूम्स हैं और उनमें 404 नंबर रूम के अंदर मैं जाता हूँ। वहाँ समन और बहुत सी लड़कियाँ सिसकियाँ भर रही हैं, रो रही हैं और सब के सब जख्मी और बेलिबास हैं। समन को बेड की चादर से ढांपता हूँ। वो मुझे कहती है कि इस रूम की पेंटिंग के पीछे एक बेसमेंट बना हुआ है जहाँ उन सब लड़कियों को मार कर एक गड्ढे में दफना दिया गया है। और वो मुझे रो रो कर कह रही थी कि अनम आपी को बचा लें वरना वो भी मारी जाएंगी अगर इस होटल में आ गई तो। और जो 2 आदमी ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से एक आदमी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं समन से पूछ रहा था कि वो आदमी कौन है, मुझे उसका नाम बताओ। तो मेरी आंख खुल गई और तू मेरे सामने आ गया मुझे जगाने। मैं बहुत परेशान हूँ इमरान। आखिर ये सब ख्वाब, मैं समन का मुझे बताना और अनम का यूं गायब हो जाना, इसका ताल्लुक हकीकत से ज़रूर है। इमरान बहुत गौर से मेरी तमाम बातें सुन रहा था। वो बोला, तूने होटल का नाम क्या बताया? ज़रा रिपीट कर। होटल नज़ीर और उसका रूम 404। कमाल, तू जानता है नेशनल हाईवे पर यह होटल है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ खाना खाकर आ चुका हूँ। वहाँ मैंने खुलेआम शराब लोगों को पीते हुए देखा है और तू जानता है कि मैं इस तरह की गैदरिंग पसंद नहीं करता। इमरान, तो मुझे अभी वहाँ लेकर चल। मुझे अनम को हर हाल में बचाना है। इमरान मुझे देखकर गहरी सोच में पड़ गया तो मैंने उसे हिलाकर कहा, इमरान तू क्या सोच रहा है? मुझे वहाँ लेकर चल यार। इमरान मुझे समझाते हुए बोला, कमाल, हमारा यूं इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं होगा। जब पूरा गैंग ये काम कर रहा है तो वो लोग बहुत खतरनाक होंगे, हमें आसानी से मार देंगे। उनके पास खतरनाक किस्म के हथियार भी होंगे। पापा के दोस्त पुलिस ऑफिसर हैं। तो जल्दी हाथ मुंह धो ले, हम उनके पास चलते हैं। अंकल अहमद, मैंने आपको तमाम रुतात सुना दी है। क्या आप इस मामले में हमारी रहनुमाई करते हुए अनम भाभी की जान बचा सकते हैं? अंकल अहमद बोले, देखो बेटा इमरान, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। ख्वाबों की बात मैं रद्द कर देता हूँ, मगर मैं हैरान हूँ कि जो ख्वाब ये नौजवान देख रहा है, जो लड़की इतना सब कुछ ख्वाब में बता रही है, तो मैं हैरान हूँ कि मैं अपनी टीम के साथ उस गैंग को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ, मगर आज तक होटल नज़ीर से कोई लड़की बरामद नहीं हुई और ना ही किसी की लाश अब तक। तो हमें ना सिर्फ उस रूम का नंबर और लाशों को कहाँ दफनाया गया है, ये सब पता चल गया है। आज रात हम वहाँ रेड करेंगे पूरी टीम के साथ। हमारे पास तो सर्च वारंट भी है।
تم دونوں گھر جاؤ، انشاءاللہ ہم رات میں ریڈ کریں گے اور اس گینگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ انکل احمد کی بات سن کر میں نے جھٹ سے کہا، انکل احمد میں بھی آپ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے مجھے انم وہاں مل جائے۔ انکل بولے، لیکن بیٹا وہاں تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات کی تائید کرتے ہوئے عمران بولا، انکل پلیز منع نہ کریں، آج رات اس مشن پر میں اور کمال دونوں آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، پلیز ہمیں اپنے ساتھ لے چلے۔ انکل نے حامی بھر لی اور ہمیں رات میں آنے کا کہا۔ پوری ٹیم کے ہمراہ ہم ہوٹل کیفے نظیر میں تھے۔ پولیس کی ٹیم نے ہوٹل کو پوری طرح خاموشی سے کور کر لیا ہوا تھا۔ سرچ وارنٹ دکھا کر انکل چند اہلکاروں کے ہمراہ ہم دونوں بھی ہوٹل کا معائنہ کرنے لگے۔ میں انکل کو ڈائریکٹ روم نمبر 404 میں لے گیا۔ میں یہاں حیران تھا کیونکہ یہ ہوٹل خواب میں نے جیسا دیکھا تھا ویسا ہو بہو تھا۔ ہم پینٹنگ ہٹا کر سیڑھیوں سے بیسمنٹ میں پہنچے۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا سمن نے بتایا اور میں نے خواب میں دیکھا۔ زمین کی کھدائی کرنے کے بعد کئی لڑکیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پورا ہوٹل سیل کر دیا گیا۔ ہوٹل میں کام کرنے والے سبھی افراد کو گرفتار کر لیا گیا، مگر وہ آدمی کون تھا جس سے میرا گہرا رشتہ تھا اور انم اب تک مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی؟ میں عمران کے ساتھ مل کر ہوٹل کے ہر روم کا دروازہ کھول کر انم کو کھوج رہا تھا، مگر انم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے پیچھے سے سمن کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ گویا ہوئی۔ کمال بھائی، انم آپ ہی وہ سامنے والے روم میں بیڈ کے نیچے رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں، اور وہ آدمی بھی اسی روم میں پولیس سے ڈر کر الماری میں بند ہے۔ آپ اس روم میں جلدی چلے جائیں۔ سمن کی بات سنتے ہی میں نے عمران اور انکل احمد کو آواز دی، عمران انکل، احمد اس طرف آئیں، جلدی کریں۔ میں سمن کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کے نیچے واقعی رسیوں سے بندھی انم زخمیوں سے چور تھی۔ میں نے اسے نکالا، رسیاں کھولی، وہ بے اختیار میرے گلے سے لگ کر خوب روئی۔ میں نے اس سے خود سے الگ کیا، انکل احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس الماری میں وہ آدمی ہے جو اس گینگ کو چلا رہا ہے۔ انکل احمد و عمران نے الماری سے جس آدمی کو نکالا اسے دیکھ کر میں غم و غصے سے نڈھال ہو گیا۔ بے اختیار میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جمال، تو اتنا غلیظ کام کر رہا ہے، تو اتنا نیچ نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جمال کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس پستول نہیں تھا، ورنہ میں اسے جان سے مار دیتا۔ انم روتے ہوئے انکل احمد سے گویا ہوئی، سر، یہ اور اس کا ایک دوست معصوم لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں، ان کی عصمت فروشی جیسے غلیظ کام میں ان کو مجبور کرتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کئی معصوم لڑکیوں کو مارا ہے اور ان کی عصمت بیچی ہے۔ اس شخص نے میری معصوم بہن سمن کو بھی جان سے مار ڈالا، اور اتنا ہی نہیں، اس نے گلا دبا کر میرے ابا کی بھی جان لی ہے۔ ہمارا گھر، میرے ابا کی شاپ سب دھوکے سے اپنے نام کروا لی، اور اتنا ہی نہیں، میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے کمال کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں برباد ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے برباد کر دیا ہے، اسے سخت سے سخت سزا دے، اور اس کے دوست کو بھی جو یہ غلیظ کام کر رہے ہیں۔ انکل احمد انم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بے فکر رہو بیٹی، ان جیسے گھٹیا لوگوں کو میں کڑی سزا دلواؤں گا، تمہیں اور تمام معصوم لڑکیوں کو انصاف ضرور ملے گا۔ انم مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی، گھر آ کر بھی بہت گمسم تھی۔ ہم ابھی عمران کے گھر پر تھے۔ میں نے انم سے کہا، انم پلیز کچھ مت سوچو، میں آج بھی تم سے روز اول کی طرح بے انتہا پیار کرتا ہوں، تم آج بھی میرے لیے پاک باز ہو۔ نہیں کمال، میں اب تمہارے قابل نہیں رہی، میں جینا نہیں چاہتی، مر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے کیوں بچایا تم نے؟ انم، جو کچھ ہوا اسے بھولنا آسان نہیں، مگر میں اپنی محبت سے تمہیں وہ سب کچھ بھلا دوں گا۔ ہم دبئی چلے جائیں گے، شادی کر کے وہیں رہیں گے۔ میں نے انم کو منا لیا تھا، نکاح کر کے میں اسے دبئی لے گیا تاکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلموں کو بھول سکے۔ 1 سال میں ہی اللہ نے ہمیں خوبصورت بیٹی سے نوازا، اس کا نام ہم نے سمن رکھا۔ آج میں اپنی بیوی انم اور بیٹی سمن کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ جب کبھی انم رحیم چاچا اور سمن کو یاد کرتی ہے تو بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی سمن کو انم کی گود میں ڈال دیتا ہوں تو وہ بے اختیار مسکرا دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔